السلام علیکم۔ 2 ہفتے کے گیپ کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے مدینہ عربک ریڈر سیریز کے ایک نئے ویڈیو میں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر 6 کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سبق نمبر 6 میں مذکر اور مؤنث یہ 2 کانسیپٹ ہے جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور مؤنث کو جاننے کی جو ایک علامت آپ کو بتائی گئی تھی وہ یہ کہ کسی بھی لفظ کے اخیر میں اگر گول تا ہے، راؤنڈ تا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہے، اور اگر جملے میں استعمال کرنا ہے حاذا اور حاذی میں سے کوئی لفظ استعمال کرنا ہے تو پھر آپ حاذی ہی استعمال کریں گے۔ یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں اچھی طریقے سے پڑھا بھی تھا اور سمجھا بھی تھا۔ آج کچھ تمرینات ایسی آپ کے سامنے میں آئیں گے جس میں مذکر اسم کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ تو اس کا سمپل سا طریقہ یہی ہے کہ اخیر میں آپ تن، تادو پیش تن، راؤنڈ تا، گول تا آپ ایڈ کر دیں۔ مثال کے طور پر طبیبن کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر، اور اس کے اخیر میں اگر آپ تا لگا دیں اور آپ بولیں طبیبتن تو اس کا مطلب ہو جائے گا لیڈی ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر۔ اسی طریقے سے مدرسن، مدرسن کا مطلب ہوا استاذ، ٹیچر، اور اس میں بھی اگر آپ تا لگا دیں اور بولیں مدرستن تو اب مطلب ہو جائے گا اس کا فیمیل ٹیچر۔ تو بہت ہی آسان ہے، سمپل ہے مذکر کو مؤنث میں کنورٹ کرنا، بس اخیر میں تن لگانا ہے۔ اور اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں تو جو بعد کے 2-3 ایکسرسائز ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ کچھ ایسے تمرینات آئیں گی جس میں کچھ جملے ہیں اور آپ کو ڈھونڈ کر بتانا ہوگا کہ ان جملوں میں غلطیاں کہاں ہیں۔ تو یہی مذکر مؤنث کا میں فرق کیا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو آسانی سے ساری تمرینات سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو سیدھا چلتے ہیں کتاب کی طرف اور سبق نمبر 6 کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 47 ہے، 47، ایکسرسائز نمبر 2۔ یہیں سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ، ریڈ دا ایگزامپل اینڈ میک سینٹینسز آن دس پیٹرن۔ اس میں دراصل مذکر کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے تن ایڈ کر کے۔ یہ پہلی مثال آپ دیکھیں، محمد طالبن، محمد ایک اسٹوڈنٹ ہے، محمد از اے اسٹوڈنٹ۔ طالبن یہ بوائے اسٹوڈنٹ، میل اسٹوڈنٹ کو بولیں گے، لڑکا ہے اسٹوڈنٹ۔ اور آگے ہے آمنہ طالبتن، آمنہ ایک طالبہ ہے، یا مؤنث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تن لگا دیا ہے، طالبن کے لاسٹ میں تن لگانے سے مؤنث بن گیا ہے۔ تو سیم یہی کام کرنا ہے بقیہ مثالوں میں۔ جیسے دیکھیے نمبر 2 ہے حامد طبیبن، حامد ایک ڈاکٹر ہے، حامد از اے ڈاکٹر۔ اگر فاطمہ کے بارے میں بولنا ہے کہ فاطمہ از اے ڈاکٹر تو کیسے بولیں گے؟ طبیبن کا مؤنث ہوگا طبیبتن، سینٹنس ہوگا فاطمۃ طبیبتن۔ اسی طریقے سے تیسری مثال ہے ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، مسلمان مرد ہے، اور مسلمن کا مؤنث آئے گا مسلمتن، لہذا اگلا جملہ بنے گا ہی مسلمتن، شی از اے مسلم۔ ہی کا معنی ہوتا ہے وہ ایک عورت، خاتون، مؤنث، اور مسلمن کا مؤنث آئے گا مسلمتن، تو ہی مسلمتن، شی از اے مسلم۔ نمبر 4 ہے الباب مغلقن، دروازہ بند ہے، the door is closed۔ اب النافذۃ، النافذۃ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو آیا ہوا ہے تو یہ مؤنث ہے، لہٰذا النافذۃ مغلقن تو نہیں بولیں گے، مغلقتن بولیں گے۔ النافذۃ مغلقتن، مغلقن کا مؤنث ہوگا مغلقتن، النافذۃ مغلقتن، the window is closed، کھڑکی بند ہے۔ 5واں جملہ ہے المندیل وسیخن، رومال گندا ہے، the handkerchief is dirty۔ اب ہاتھ گندا ہے کیسے بولیں گے؟ ہاتھ مؤنث ہوتا ہے، تو وسیخن کا مؤنث ظاہر آپ سمجھ گئے ہوں گے آئے گا وسیختن، اور جملہ ہوگا الید وسیختن، ہاتھ گندا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 6واں جملہ ہے الشایو حارن، چائے گرم ہے، الشایو حارن، the tea is hot۔ القہوۃ، کافی کو بولتے ہیں، اور القہوۃ مؤنث ہے، لہذا حارن کا مؤنث بھی حارتن آئے گا اور جملہ بنے گا القہوۃ حارتن،
کافی گرم ہے. دا کافی از ہاٹ. نمبر 7 ہے المسجد بعید. مسجد دور ہے. اور اگلا جملہ ہے المدرسۃ. المدرسۃ مؤنث ہے اور کہنا ہے اگر کہ مدرسہ دور ہے یا اسکول دور ہے تو بعید کا مؤنث ہم بنائیں گے بعیدتن اور جملہ بنے گا المدرسۃ بعیدتن. دا اسکول از فار. نمبر 8 ہے الطالب مریض. الطالب مریض. اسٹوڈنٹ بیمار ہے. مذکر اسٹوڈنٹ، میل اسٹوڈنٹ بیمار ہے. اور الطالبۃ کا مطلب ہوتا ہے فیمیل اسٹوڈنٹ. طالبہ اگر کہنا ہے طالبہ بیمار ہے تو جملہ ہوگا الطالبۃ مریضۃ. طالبہ بیمار ہے. فیمیل گرل اسٹوڈنٹ از سک. نمبر 9 ہے الحصان سریع. الحصان سریع. گھوڑا تیز رفتار ہے. The horse is fast. کار کے بارے میں اگر سریع استعمال کرنا ہے السیارتو کے ساتھ تو سریع کا مؤنث آئے گا سریعتن اور جملہ ہوگا السیارتو سریعتن. کار تیز رفتار ہے یا the car is fast. نمبر 10 ہے القمر جمیل. القمر کا معنی ہوتا ہے چاند. جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. القمر جمیل چاند خوبصورت ہے. اگلا جملہ ہے الشمس سے شروع ہو رہا ہے اگلا جملہ اور الشمس جو سورج اس کا معنی ہے الشمس مؤنث مانا جاتا ہے عربی میں لہٰذا جمیل کا مؤنث آئے گا جمیلتن. الشمس جمیلتن سورج خوبصورت ہے. The sun is beautiful. نمبر 11 ہے الابو جالسن. ابو بیٹھے ہوئے ہیں. الابو جالسن ابو بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کہنا ہے کہ ممی بیٹھی ہوئی ہیں تو کیسے بولیں گے الام جالستن. الام جالستن ممی بیٹھی ہوئی ہے. The mother is sitting. امید کرتے ہیں آپ یہ تمرین سمجھ گئے ہوں گے اور ہر ایک جملے میں بس ایک کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ مذکر والے جتنے الفاظ ہیں ہر ایک کے آخر میں آپ تن لگاتے جائیں. ہارون سے ہارتن، بعید سے بعیدتن. اسی کی پریکٹس کرنی تھی مذکر کو مؤنث میں کنورٹ کرنے کی. اگلا جو ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر 3 صحیح الجمل الآتیہ. کریکٹ دا فالوئنگ سینٹینسز. آپ نے جو مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھا ہے اسی کے حساب سے آپ بتائیے گا کہ ان جملوں میں غلطی کیا ہے. جیسے پہلا جملہ ہے حقیبتو من ہاذا. حقیبتو کا مطلب ہوتا ہے بیگ. من کا مطلب ہوتا ہے کون یا کس کا. ہاذا کا مطلب ہوا یہ کس کا بیگ ہے یہ. ترجمہ اس کا صحیح ہے لیکن یہ عربی جملے میں ایک غلطی ہے اور وہ غلطی کیا ہے حقیبتو مؤنث ہے فیمیل ہے کیونکہ آخر میں تو آ رہا ہے لہٰذا اس میں اشارہ کرنے کے لیے ہاذا نہیں آنا چاہیے بلکہ حاذی ہی آنا چاہیے اور جملہ ہوگا حقیبتو من حاذی ہی. اسی طریقے سے دوسرے جملے میں دیکھتے ہیں الغرفۃ مفتوح. الغرفۃ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ. مفتوح کا ترجمہ ہوا کھلا ہوا. کمرہ کھلا ہوا ہے. The room is open. لیکن گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں تو غلطی کیا ہے الغرفۃ مؤنث ہے فیمیل کیونکہ آخر میں تو لگا ہوا ہے لہٰذا دوسرا جو اس کا حصہ ہے جملے کا مفتوح اس کو بھی مؤنث ہونا چاہیے اور یہ لفظ ہونا چاہیے مفتوحتن. الغرفۃ مفتوحتن. The room is open. آگے دیکھیے نمبر 3 ہاذا سیارۃ الطبیبی. یہ ڈاکٹر کی کار ہے. یہاں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ سیارتو کار طبیبی ڈاکٹر. سیارتو مؤنث ہے فیمیل ہے اور سیارتو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا لایا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ سیارتو جب مؤنث ہے فیمیل ہے تو ہاذا نہیں بلکہ حاذی ہی آنا چاہیے اور جملہ ہوگا صحیح والا حاذی سیارۃ الطبیبی. دس از ڈاکٹرز کار. چوتھا جملہ دیکھیے حاذی مفتاح السیارتی. یہ چابی ہے کار کی. یہ کار کی چابی ہے. دس از دا کی آف کار. یہاں پہ غلطی کیا ہے مفتاحو یہ مذکر ہے میل ہے اور میل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذی لفظ استعمال ہو رہا ہے جو کہ غلط ہے. حاذی نہیں بلکہ ہاذا ہونا چاہیے.
हाजा मिफ्ताह सय्यारती, दिस इज़ द की ऑफ कार। पांचवा जुमला है ऐनल बकरतु, ऐनल बकरतु कहाँ है गाय। बकरतु आप देख रहे हैं कि आखिर में तू है, लिहाजा ये मुअन्नस है। ऐनल बकरतु वेयर इज़ द काउ। जवाब है हुआ फी शारिई, वो सड़क पर है। यहाँ पे गलती ये है कि हुआ नहीं ही आना चाहिए, क्योंकि बकरतु तो मुअन्नस है, फीमेल है। हुआ का मतलब होता है वो, ही, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ही। हालांकि यहाँ पे वर्ड आना चाहिए शी इज़ ऑन द रोड, और शी को अरबी में बोलते हैं ही है। जुमला होगा ही है फी शारिई, वो सड़क पर है। अब एक और तमरीन नंबर 4 पढ़ते हैं। ये इस सबक का आखिरी तमरीन है, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं और ये सबक को मुकम्मल करते हैं। इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमातिल आतिया, रीड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वोकलाइजिंग द लास्ट लेटर ऑफ द नाउन्स। आपको आखिरी लेटर पे जो वाविल है उसको क्लियर करके पढ़ना है। नंबर 1 है हाजा ली मुहम्मदिन, ये मोहम्मद का है। वज़ालिका ली हामिदिन, और वो हामिद का है। इसमें आपको गौर ये करना है कि ये जो मोहम्मद है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद का जो आखिरी हर्फ है दाल, दाल के ऊपर आप देख रहे हैं कि ज़बर ज़ेर पेश कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये आपको ख़ुद से डिसाइड करना है कि यहाँ ज़बर आएगा या ज़ेर या पेश, और पढ़ना है। मैंने यहाँ पे ज़ेर क्यों पढ़ा है, ली मुहम्मदिन, क्योंकि ली जो है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जो है वो ज़ेर देता है आखिरी लेटर को, लिहाजा ये होगा हाजा ली मुहम्मदिन वज़ालिका ली हामिदिन। हामिद में भी वही है, ली प्रीपोजिशन है, लिहाजा हामिदिन में ज़ेर आएगा आखिरी हर्फ पे। नंबर 2 है लिमन हाजिही, किसका है ये। जवाब है हाजिही ली यासिरिन, ये यासिर का है, यहाँ भी ज़ेर आएगा। नंबर 3 है अल्हम्दु लिल्लाही, अल्हम्दु का मतलब हुआ तमाम तारीफ़, लिल्लाही अल्लाह के लिए है। लिल्लाही हमने अल्लाह पे ज़ेर क्यों पढ़ा है हा पे, उसकी वजह यह है कि ली जो है वो प्रीपोजिशन है। आगे है लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। फॉर अल्लाह इज़ द ईस्ट एंड वेस्ट, ये इसका इंग्लिश तर्जमा हुआ। हमारा सबक नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म होता है, और आखिर में कुछ नए अल्फाज हैं, ज़रा इसको हम देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। पहला कॉलम पहले देखते हैं, अलमिकवातु। अलमिकवातु आयरन को बोलते हैं, प्रेस जिसे हम करते हैं आयरन। अलबकरतु आसान लफ्ज़ है, गाय को बोलते हैं। अलउज़ुनु कान। अलउम्मु माँ। अन्नाफिज़तु खिड़की। अद्दराजतु साइकिल। अलफल्लाहु किसान। अलयदु हाथ। अस्सल्लाजतु फ्रिज। जिद्दा, जिद्दा का मतलब होता है बहुत, जैसे बोला जाए हाजा हारुन जिद्दा, ये बहुत गर्म है। आगे है अलमिलअक़तु चम्मच। अलअन्फु नाक। अर्रिजलु, ये अर्रिजलु है, इसका माना है पैर। अलक़हवतु कॉफ़ी। अलक़िदरु हांडी कुकर। अलफ़मु माउथ मुँह। अशायु चाय। सरीउन फास्ट या तेज़ रफ्तार। ये रहा सबक नंबर 6 का आखिरी सफ़ा, और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो रिवीजन की हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 50 में और 51 में इस सबक का खुलासा है, तो ग्रामर को समझने के लिए इन सब चीज़ों का आप रिवीजन कर सकते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, ये बड़ा मुफीद होता है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी वो दोबारा समझ में आ जाएंगी इस किताब को पढ़ने से। और इतने पे इक्तिफ़ा करते हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो में सबक नंबर 7 शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।